نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات بھیجے محمد اور علی۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ماتم داران سرکار سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، خالق کائنات، مالک کائنات اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں جناب ابراہیم کے امتحان کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ساتھ۔ فاتمہن، جب ابراہیم نے اسے پورا کر دیا، انی جاعلک للناس اماما، تب ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا۔ کل ہماری اور آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ دیکھا کہ خالق کائنات نے ہمیں یہ امامت کا عہدہ دے دیا ہے، تو ایک دعا مانگی تھی، قال ومن ذریتی، کہ اللہ یہ امامت میری ذریت میں کر دے۔ آج ہماری اور آپ کی گفتگو یہاں سے تھوڑا سا آگے، جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ اے ابراہیم، لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم میرا یہ امامت کا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ظالم کہتے کسے ہیں؟ جو کسی پر ظلم کرے،
ظلم کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک ظلم عظیم ہے، ایک ظلم صغیر ہے۔ ظلم عظیم کیا ہے؟ جناب ابراہیم کی دعا سنیے، اور ظلم عظیم قرآن نے بھی کہا تم شرک نہ کرو، ظلم عظیم، یہ بڑا ظلم ہے، تم شرک نہ کرو، یہ بڑا ظلم ہے۔ جناب ابراہیم کی دعا وَجْنُبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کیا دعا مانگ رہے ہیں جناب ابراہیم؟ پروردگار مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی بت پرستی سے بچا لینا، مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی بت پرستی سے بچا لینا۔ اب میں آپ سے پوچھوں، یہ جناب ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں، ایک قانون بنا کے جا رہے ہیں کہ یاد رکھ لینا، امام جب بھی جس کو ماننے سے پہلے اس کی سوانح حیات ضرور پڑھ لینا کہ اس نے کسی دور میں بت پرستی تو نہیں کیا۔ اگر بت پرستی کیا ہے تو میری دعا یاد رکھنا، مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی یا اللہ بت پرستی سے بچا لینا۔ جسے بھی ماننا یہ ضرور دیکھ لینا اس نے کسی دور میں بت پرستی تو نہیں کیا، اور اگر بت پرستی کیا ہے تو وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر امام نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ وہ امام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ظلم عظیم۔ ظلم صغیر کیا ہے؟ قرآن مجید 12واں پارہ سورہ یوسف پڑھیے۔ جناب یوسف نے اپنے والد محترم جناب یعقوب سے کیا کہا؟ بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا بابا میں نے دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب جناب یعقوب نے جواب میں کیا کہا؟ بیٹا یوسف خواب بہت اچھا ہے، مگر یہ خواب بھولے سے بھی اپنے بھائیوں سے نہ بتانا، مت بتانا۔ جناب یوسف کہتے ہیں بابا کیوں؟ کہا بیٹا یوسف اگر تم نے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان کر دیا تو وہ تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس جملے پہ غور کریں آپ۔ بیٹا خواب بہت اچھا ہے، بھائیوں سے مت بتانا، بتا دیا تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ جناب یوسف کہتے بابا وہ میرے بھائی ہیں، بھائی وہ کیوں دشمن ہوں گے؟ تب جناب یعقوب نے کہا بیٹا یوسف یہ نبوت اور امامت کا عہدہ ہی ایسا ہے کہ بیگانے تو بیگانے رہ گئے، اپنے ہی دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اپنے ہی دشمن ہو جاتے ہیں۔
اب آپ مجھے بتائیے کہ جناب یوسف کے بھائی جناب یوسف کو مکر و فریب سے جنگل میں لے گئے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں۔ کنویں میں یوسف جیسے نبی کو پھینکا، آپ کہیں گے یہ بھی سچ ہے۔ رسی کاٹی گئی، یہ بھی سچ ہے۔ ادھر یوسف کے اور بھائی، اہل علم کا مجمع ہے، ذرا غور کریں۔ ادھر جناب یوسف کے اور بھائی وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب ملا نبی کی صحبت میں ہیں، نبی کو سلام کر رہے ہیں، نبی کا احترام کر رہے ہیں، نبی کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب میرا محترم مجمع مجھے بتائے، جب نبوت کا عہدہ ملا تو حقدار کو ملا جناب یوسف کو یا ان صحبت والوں کو ملا، ان سلام کرنے والوں کو ملا، ان احترام کرنے والوں کو ملا، ان خدمت کرنے والوں کو ملا، یوسف کے بھائیوں کو ملا؟ آپ کہیں گے نہیں ملا۔ نبوت کا عہدہ ملا، یہ حقیقت ہے کہ نبی کی صحبت میں رہے بھائی، نبی کو سلام بھی کرتے رہے، نبی کی خدمت بھی کرتے رہے، نبی کا احترام بھی کرتے رہے، لیکن جب نبوت کا عہدہ ملا تو جناب یوسف کو ملا، صحبت والوں کو نہ ملا، حقدار کو ملا، صحبت والوں کو نہ ملا۔ تو جب عہدہ نبوت صحبت والوں کو نہ مل سکا تو پھر عہدہ امامت بت پرستوں کو کیسے مل جاتا؟ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ یہ امامت عہدہ، میں نے اس دن پہلی مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ ماشاءاللہ تمہارے جتنے امام ہیں سب معصوم ہیں، اور امام سن اور سال کا محتاج نہیں ہوتا۔ نوجوانوں غور کریں، امام جو ہوگا وہ عمر کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام سے سوال ہوا، یا امام یہ بتائیے، خدا نخواستہ اگر ابھی آپ اس دنیا سے چلے گئے تو یہ امامت کی اتنی بڑی ذمہ داری یہ کون سنبھالے گا؟ اتنی بڑی ذمہ داری۔ تو امام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، ہمارے 9ویں امام کے بارے میں، کہ یہ امامت کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ امام کے چاہنے والے امام کا یہ جواب سنیں۔ آواز دیا، یا امام ان کی عمر ابھی صرف 3 برس کی ہے۔ کتنے برس کی؟ 3 برس کی۔ اتنی بڑی امامت کی ذمہ داری یہ کیسے دعویٰ کریں گے، کیسے اعلان کریں گے، یہ کیسے سنبھالیں گے؟ تو امام مسکرا کے کہتے ہیں ابھی تمہیں قرآن ہی کی خبر نہیں ہے، ابھی تمہیں قرآن ہی کی خبر نہیں ہے۔ تم نے قرآن میں سورہ مریم نہیں پڑھا؟ کہ 3 دن کے عیسیٰ اگر یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی بنا کے بھیجا ہے، تو 3 سال کا میرا بیٹا
کیا یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ہمیں امام بنا کے بھیجا ہے؟ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ تو آپ نے غور کیا عزیزو؟ اب یہاں سے جو بات میں عرض کر رہا ہوں نوجوانوں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ آپ امام کے چاہنے والے ہیں، یہ باتیں آپ تک نہیں پہنچائی جائیں گی تو کس کے پاس پہنچائی جائیں گی؟ آپ کو نہیں بتائی جائیں گی تو کس کو بتائی جائیں گی؟ دنیا نے ایک الگ معیار بنایا، ہمارے اور آپ کے اماموں نے ایک الگ معیار بنایا۔ دنیا نے کہا غلام ہے، اپنے سے دور رکھو۔ اب یہاں سے تھوڑا سا آپ غور کریں، ماشاءاللہ زیارت کر کے سینٹ ایگری سے لوگ آ چکے ہیں۔ دنیا نے ایک الگ معیار بنایا، اور یہ بھی مت گھبرائیے، مجھے اپنا وقت تو پتا ہے کہ صبح کی مجلس کا وقت ٹائم کیا ہے، کب تک ہے۔ دنیا نے کہا غلام ہے، دسترخوان پہ ساتھ میں مت بٹھا لو، غلام ہے اپنے قریب میں مت بٹھا لو، لیکن سلام ہمارے امام پر۔ میرے امام نے بڑھ کے آواز دیا، بالکل غلط، غلام ہے اسے دور نہ رکھو، اگر کردار میں بلند ہے تو اسے سینے سے لگاؤ۔ کتنا بڑا پیغام دنیا کو امام دے رہے ہیں۔ ایک طرف آپ دنیا کو دیکھیں، دنیا کے کردار کو دیکھیں، اور پھر امام کا کردار دیکھیں۔ امام کی بات دنیا کو بتائیں، یہ ہے ہمارے امام۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام۔ امام بھی بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، غلام بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اتنے میں فضل وہ داخل ہوا، اور جیسے ہی دیکھا ایک ہی دسترخوان پر امام بھی غلام بھی، حیرت میں پڑ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا امام یہ کیا غضب کر دیا، ایک ہی دسترخوان پہ امام بھی کھانا کھائے غلام بھی کھانا کھائیں۔ اب امام سے کہہ رہا ہے، اور امام کا جواب سنیے بیداری کے ساتھ، یا امام کیا یہ مناسب نہیں ہوگا آپ ان غلاموں کا کھانا الگ کر دیں؟ امام نے سن لیا، امام نے سر اٹھایا، فضل کیا کہہ رہا ہے، غلاموں کا کھانا الگ کر دیں؟ کہاں کا فضل یہ جملہ کہنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیتا کہ ہم سب کا خدا ایک ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ اس جملے پہ غور کیا، کتنی بڑی بات امام نے کہا، فضل ہم سب کا خدا ایک ہے، جس نے ہمیں خلق کیا اس نے اسے خلق کیا۔ اور آج کے بعد سے میری ایک بات یاد رکھ لینا، فضل فضیلت غلامی اور آزادی میں نہ دیکھا کرو، فضیلت غلامی اور آزادی میں دیکھنا یہ تیرا کمال ہے، مگر ہم آل محمد کا عقیدہ اور یقین یہ ہے، ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے
کس کا کردار کتنا بلند ہے، کس کا تقوی کس منزل پر ہے۔ صلوات بھیج دے محمد رسول۔ ہمارے ہاں کردار دیکھا جاتا، معیار کردار۔ ایک بات اور عزیزو، امام کے چاہنے والے ہیں، کردار ہمارے امام کا دیکھ کر کے کتنوں نے کلمہ پڑھا۔ جھوٹ بولتی ہے دنیا، جب اسلام کے اوپر یہ الزام دیتی ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ہم دنیا کو یہاں سے مجلس حسین سے، مظلوم کی بارگاہ سے، فرش عزا سے یہ بتاتے ہیں دنیا والوں، اسلام محمد اور آل محمد کے کردار سے پھیلا ہے، ان کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام، شام سے ایک آدمی بھیجا گیا، کس کو یہ واقعہ نہیں پتا، مدینے آ گیا اور امام کے سامنے کھڑا ہو کے کیا نہیں کہا اس نے امام کو، اور دوسرے امام سن رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے امام کا اخلاق مشہور، جب وہ کہہ چکا برا بھلا جتنا اس کو کہنا تھا، اب امام نے آہستہ سے کہا تو مسافر ہے، تیرے پاس مکان نہیں ہے، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اب یہ کہتا کیا ہے بھائی تم ہو کون؟ امام نے بس اتنا کہا تو جس حسن کو برا کہہ رہا تھا میں وہی حسن ہوں۔ قدموں پہ گر گیا، قدموں پہ، کہا یا امام معاف کریے گا، آپ کے بارے میں کچھ اور بتا کے مجھے بھیجا گیا تھا۔ یہ ہے سیسو۔ اب بتائیے امام نے جو اس کا دل جیتا ہے تلوار دکھایا، اس کا دل جو جیتا وہ کردار سے جیتا، اخلاق سے جیتا۔ عزیزان ایمان، دنیا کو اپنے امام کی ساری باتیں بتاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم اور ہیں اور ہیں، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے سب برابر، سب ایک جیسے۔ ایک تحفہ ہے، ذہن میں رکھو۔ دیکھیے اب میں نے اس دن بھی کہا تھا ہمارے ہر نوجوان کو جو جواب ملتا ہے مجلس حسین سے، آج آپ نکل کے دیکھیے سب سے بڑا جو اسلام کو بدنام لوگ کر رہے ہیں، اسلام گلے کاٹنے کا حکم دے رہا ہے، اسلام تلوار چلانے کا حکم، اسلام مانگے اجاڑنے کا حکم۔ یہ کتنا بڑا اسلام کو لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ کاش کہ وہ مجلس حسین میں آئے تب ہم انہیں بتائیں کہ اسلام ہے کیا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام نے یہ جواب ذہن میں رکھیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام گلے کاٹنے کا حکم دیتا ہے، اسلام مانگے اجاڑنے کا حکم دیتا ہے، امام فرماتے ہیں امام کے چاہنے والوں، ایک معمولی سی درخت کی پتی، معمولی سی درخت کی پتی، اس کی بساط کیا ہے، اس کی حیثیت کیا، اوقات کیا، بتائیے۔
لیکن ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں اسے تم لے کے ہاتھ میں اسے مسل نہیں سکتے۔ جب کسی نے پوچھا کیوں، تو کیا جواب دیا امام کے چاہنے والے سنے، ہو سکتا ہے جس وقت تم اس کو ہاتھ سے مسل رہے ہو اس وقت وہ پتی تسبیح پروردگار کر رہی ہو، اس وقت وہ پتی تسبیح پروردگار کر رہی ہو۔ اب آپ کو جواب ملا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام گلے کاٹنے کا حکم دیتا ہے، ان سے کہو یہ ہے اسلام۔ جو اسلام ایک معمولی سی پتی کو ہاتھ سے مسلنے کا حکم نہ دے تو وہ کسی کے گلے کاٹنے کا حکم کیا دے گا؟ یہ ہے اسلام۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی عادت کو اسلام سمجھا جا رہا ہے۔ اس جملے پہ غور نہیں کیا آپ نے، بات تمام کر دیا۔ مسلمانوں کی عادت کو اگر اسلام سمجھ لیا جائے تو میں کہہ رہا ہوں اسلام کا وہیں پہ خدا حافظ ہو جائے۔ کیوں؟ مسلمان جو کام کر رہا ہے وہ اسلام کا نام دے رہا ہے، جو کام کر رہا ہے وہ اسلام کا نام دے رہا ہے۔ ارے دنیا سے کہہ دو ان کی عادت کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن کی آیت کا نام اسلام ہے۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ ان کی عادت کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن کی آیت کا نام اسلام ہے۔ اسلام سمجھنا ہے تو معصومین سے سمجھو، تب سمجھ میں آئے گا۔ اسلام سمجھنا ہے تو کربلا والوں سے سمجھو کہ انہوں نے اس اسلام کو کیسے بچایا ہے۔ اسلام سمجھنا ہے تو پہلے علی اصغر کی پیاس کو ذہن میں رکھو۔ اسلام سمجھنا ہے تو علی اکبر کی جوانی سامنے رکھو۔ اسلام سمجھنا ہے غازی عباس کے دونوں بازوؤں کو سامنے رکھو۔ آج 2 محرم ہے، سال بھر ہم آپ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ دن کتنی جلدی ہم سے چلے جاتے ہیں، ہم تڑپ کے رہ جاتے ہیں۔ ابھی مجلس میں نے سنا، مجھے اتنا تو نہیں سمجھ میں آیا کہ گجراتی زبان میں، لیکن ہاں پھر بھی میں سمجھ رہا تھا کربلا کی پوری تاریخ آج 2 محرم کی امیر بھائی بیان کر رہے تھے۔ لیکن ساری باتوں کو آپ نے سنا، اس کے آگے سے میں ایک بات پڑھ رہا ہوں۔ مولانا زمین کا نام پوچھا، کسی نے کہا یہ کرب و بلا ہے۔ اس کے بعد مولانا نے کیا کام کیا؟ فرزند زہرا نے زمین کو خریدا، پھر اس کے بعد بنی اسد کے مظلومیت کا اندازہ لگاؤ، مولا حسین کی بنی اسد کے مردوں کو بلایا، آؤ وصیتیں کی امام نے، ہمارے زائر جب آئے تو انہیں 3 دن مہمان رکھنا، 3 دن مہمان رکھنا۔ آج کربلا جاؤ، 40 کو عاشورے میں حسین کے چاہنے والے 1000 کلومیٹر سے جلوس کی شکل میں پیدل چلنا شروع کرتے ہیں کربلا کے لیے۔
کوئی 500 کلومیٹر سے چل رہا ہے پیدل، کوئی 400 کلومیٹر سے، اور راستے میں بنی اسد کے لوگ اپنے گھر لے جاتے، کیا انہیں کھلا دیں، کیا ان کی خدمت کرتے ہیں، سب اپنی جگہ، لیکن ایک منظر ہے کہ چلتے چلتے زائرین کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، تو بنی اسد کے لوگ نمک اور پانی گرم کر کے ان کے پیر کو دھلتے ہیں کہ تم مولا کے زائر ہو، مولا کے زائر ہو۔ یہ بس ذہن میں رکھیے، میں ایک بات صرف عرض کر کے مجلس کو تمام کروں گا۔ 3 دن انہیں مہمان رکھنا، اور مولا نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، کبھی کمی آ جائے تو گھبرانا نہیں، ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہیں دے دیں گے۔ عورتوں کو بلایا، دیکھو ہم یہاں پہ شہید کر دیے جائیں گے، اب یہاں سے مظلومیت کا اندازہ لگاؤ۔ بس عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، ہو سکتا ہے تمہارے مرد ڈر کی وجہ سے نہ آ سکیں، تو تم آنا۔ اور اس کے بعد عزیزوں، بچوں کو میرے مولا نے بلایا، ایک جملہ کہا ہے، صرف احساس کرو آپ، اے بچوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر کے بڑے ہمیں جو ہے دفن نہ کر سکیں، تو بس اتنا یاد رکھنا بچوں، تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک مشت خاک اٹھانا، میری لاش پہ ڈال دینا، میری لاش پہ ڈال دینا۔ یہ امام بچوں سے بھی وصیت کر رہے ہیں، لیکن ہاں عزیزان ایمان، اتنا سن لو، 2 محرم ہو گئی، لیکن بنی اسد کو جو ہے میرے مولا نے ایک بات کہی تھی، کبھی کمی آ جائے، کبھی کمی آ جائے تو گھبرانا نہیں، میرے در پہ آ جانا، مانگ لینا، میں دے دوں گا۔ تاریخ نے لکھا کہ 1 سال زائرین بہت زیادہ تعداد میں پہنچ گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت ہی زیادہ تعداد میں جب زائرین پہنچ گئے تو بنی اسد کے لوگوں کو فکر ہوئی، لیکن وہ بات یاد آئی، ایک مرتبہ ذریعہ اقدس کے قریب گئے، مولا زائرین زیادہ آ گئے ہیں، مولا انتظام کیسے کروں، مولا کچھ ہے نہیں۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے کہا، گھبرا کیوں رہا ہے، گھبرا کیوں رہا ہے، چل تو میرے ساتھ، ہم انتظام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی، اس شخص نے اس کو لیا اور لے جانے کے بعد ایک جگہ پہ پہنچا، کہا یہ پتھر ہٹا، اس نے ہٹایا، کہا دیکھ یہ خزانہ ہے، اس کو لے جا، زائرین کے اوپر خرچ کر دے۔ عزاداروں اندازہ لگاؤ گے، ایک مرتبہ وہ شخص آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد ہمت کیا کہ اٹھا لے، اٹھا نہیں پایا۔ اس نے کہا بھائی تم نے جہاں اتنی مدد کر دیا ہے، ایک مدد اور کر دو، اسے اپنے ہاتھ سے میرے ساتھ مل کے میرے سر پہ رکھ دو۔ ایک مرتبہ اس آنے والے شخص نے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا، عباس تھا وہ میرا مولا، اے علی اکبر آ جاؤ، اے قاسم آ جاؤ، اے انو محمد آ جاؤ، ارے میرے بازو دریا پہ قلم ہو گئے، آؤ اس کی مدد کر دو۔ سیعلم الذین ظلموا قلبی ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، یہاں پہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں اور جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے آباد ہیں، خصوصاً اس وقت ایران، عراق، سیریا اور بحرین میں جو لوگ ہیں، مالک سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد
اور آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، جو روضے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، جن گھروں سے یا علی یا حسین کی صدائیں بلند ہیں ان گھروں کو سلامت رکھنا۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔